بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو رمضان کے آخری عشرے میں چھپی 1000 مہینوں سے افضل رات لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس رات میں ایک ایسی کتاب نازل کی گئی جو تمام آسمانی کتابوں کی سردار تصور کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کے نزول سے قبل اللہ رب العزت نے سورۃ الحشر میں بیان کیا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں اور سخت چٹانوں پر نازل کرتے تو وہ بھی اس کلام کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، جن کی وجہ سے زمین اپنی جگہ برقرار ہے۔ امت مسلمہ کو دیگر تمام امتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی وحی لانے کے لیے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کو منتخب کیا گیا اور انسانیت کے سردار محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ جس رات میں نازل ہوا وہ تمام راتوں کی سردار یعنی شب قدر قرار دی گئی۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ اصحاب رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سے پہلے انبیاء کرام کی امتوں کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، مگر ہماری عمریں ان سے بہت کم ہیں، تو ان کے اعمال ہم سے کئی زیادہ ہوں گے اور انہیں اجر بھی زیادہ ملے گا۔ اس سوال کے جواب میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور اے نبی، آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں ہزاروں فرشتے اپنے رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور وہ فجر کے بعد تک زمین پر عبادت کرنے والوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ان آیات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیوں کو خوشخبری سنائی کہ جو اس رات میں ایک سجدہ بھی کرے گا وہ 1000 مہینوں کے سجود سے بہتر اور افضل ہوگا۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ دیگر 2 عشروں کے مقابلے میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں کچھ مخصوص عبادات ہیں جو دیگر عشروں میں کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اس عشرے میں خاص طور پر اعتکاف کا عمل کیا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا معتکف شب قدر کو تلاش کرتا ہے۔ اس رات کو تلاش کرنے کا حکم صرف معتکف کو ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ ان طاق راتوں میں خاص طور پر نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ اس رات کو تلاش کیا جا سکے، تاکہ ہزاروں سال کی راتوں کی نیکیاں حاصل کی جا سکے۔ ناظرین اکرام، شب قدر کی رات دعا مانگنے کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے حوالے سے اصحابی رسول کو ایک دعا بتائی جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے اور مجھے معاف کر دے۔ اس مقدس رات میں جس طرح ہر نیک عمل کا ثواب بہت زیادہ دیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے والے شخص کو بھی اجر دیا جائے گا۔ سورۃ قدر کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ اللہ کے حکم سے نازل ہونے والے فرشتے عبادت کرنے والے افراد سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے نام لکھ کر بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں، جس پر ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔